بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے اور کھلانے والے، سود کے لینے والے اور سود کے دینے والے دونوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ وشاہدیہ وکاتبہ، اور اس شخص کے اوپر بھی جو اس کی شہادت دیتا ہے یا اس کے بارے میں لکھا پڑھی کرتا ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے اور کھلانے والے کے اوپر لعنت بھیجا۔ اب بتائیے، جس چیز کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نازل ہو رہی ہو، ایسے کام جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہو اور امت اسے بے دھڑک کر رہے ہیں، اسے گناہ سمجھتی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت کر دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع و شراء، خرید و فروخت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو چونکہ بیع و شراء ایک تجارت ہے، اسی لیے اس کی علت موجود ہے، اور سود چونکہ یہ حرام ہے، یہ تجارت نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ سود بھی تجارت کی طرح سے ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور بیع و شراء، خرید و فروخت، لین دین کو حلال۔ چونکہ لین دین تجارت کے اندر نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے، لیکن سود کے اندر صرف نفع کا ہی امکان ہوتا ہے، لہذا وہ تجارت نہیں ہو سکتی۔ چونکہ سود بدترین لعنت ہے، سود ملعون چیز ہے، سود کی وجہ سے بے برکتی کا نزول ہوتا ہے، اور سود کھانے والوں کے چہرے کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سود یا سودی کاروبار جان بوجھ کے کرتا ہے، اور کبھی کبھار کسی مجبوری کی بنیاد پر کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین دل کی بات کو جانتا ہے۔ بینک کی نوکری حرام ہے یا حلال، علماء کرام سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ بینک کے اندر آپ پیسے رکھتے ہیں اور آپ کے پاس مجبوری ہے، اگر آپ نہیں رکھیں گے، 1,00,000 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے گھر میں اگر آپ رکھتے ہیں تو قانوناً یہ جرم ہے، آپ مجرم ٹھہرائیں گے۔ تو آدمی حفاظت کی غرض سے بینک کے اندر جمع کر دیتے ہیں، لیکن اس 1,00,000 2 لاکھ جو آپ جمع کرتے ہیں اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کی طرف سے انٹرسٹ نافذ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بیاج اور سود لاگو ہو جاتا ہے، ماہانہ، سالانہ، جو بھی ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کی نیت خالص ہے، آپ سود لینا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں تو جو بینک کے اندر سود کے رقوم کو اس نیت سے داخل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ جو بیاج اور سود کا رقم آئے، 10 لاکھ جمع کر دو، ماہانہ ہمارے پاس 2,000 3,000 5,000 جو بھی آئے گا ہم کھاتے رہیں گے، اس حرام پیسے سے پیٹ کو بھرتے رہیں گے۔ کچھ لوگ مجبوری کی بنیاد پر بینک کے اندر رکھتے ہیں، لیکن انٹرسٹ واجب ہو جاتا ہے، سود اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیچارے کیا کریں؟ اس کے بارے میں مختلف رائے ہے کہ بینک سے ملنے والے انٹرسٹ، سود اور اس بیاج کے رقم کو آپ کیا کریں گے؟ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اصل رقم کو لے لینا چاہتے ہیں، اور جو سود بنتا ہے بس اوقات وہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی دوستو، بینک سے ملنے والے سود جو اصل کے علاوہ رقوم ہوتا ہے وہ تو حرام ہے، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، نہیں لے سکتے، لیکن
اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ بینک کے اندر آپ سود کے رقم کو ہرگز نہ چھوڑ، آپ چھوڑیں گے تو اس کا اپوزٹ ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے، لہذا بینک میں تو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن لینے کے بعد اس سود کے پیسے کو ہم کیا کریں گے، اس کے بارے میں مختلف رائے علماء کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں طہارت خانہ، استنجا خانہ، وضو خانہ بنا دیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں گھر میں سنڈاس وغیرہ بنا لیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں جو غریب ہیں نہایت حد درجہ کی غریب انہیں ہم دے دیں گے، لیکن نہیں، مختلف رائے ہے۔ اس کا استعمال اپنے لیے تو جائز نہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو رقوم ملے آپ اسے عام راستوں میں خرچ کر دیں بغیر ثواب کی نیت، یعنی کہیں سڑک بن رہا ہے آپ سڑک میں استعمال کر دیں، یا سڑک کی ریپیئرنگ ہے، ٹوٹی ہوئی سڑک ہے آپ اسے بنا دیں، کہیں بی ایم سی کا سنڈاس ہے، سرکاری سنڈاس وغیرہ ہے، باتھ روم ہے، استنجا خانہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، آپ سود کے رقم کو وہاں لگا سکتے ہیں۔ یہ مختلف رائے، زیادہ بہتر ہے کہ سود کے رقم جو ملے آپ اسے گٹر اور نالے وغیرہ بنا دیں، آپ اسے روڈ کے اندر خرچ کر دیں بغیر ثواب کے، تاکہ ہر کسی کو اس سے فائدہ ہوتا رہے، کبھی سنڈاس وغیرہ میں لگا دیں، یہ سب لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ رائے دیتا ہے اس پیسے کو کسی غریب مسلمان کو دے دو تو یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے، بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں گھر کا سنڈاس بنا لو، لیکن نہیں، آپ اپنے استعمال میں لائیں گے وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسجد کا ٹوائلٹ وضو خانہ بنا دو، ہرگز ایسا نہ کریں آپ، بس آپ ایسے راستے میں جہاں عام لوگوں کا فائدہ ہو بغیر ثواب کی نیت سے وہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو شیخ الدکتور فضل الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الربا، سود کے موضوع پہ تقریباً 1.5 صفحات میں کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بینک سے ملنے والے رقوم جو سود کی شکل میں ہے بینک میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، ان رقوم کو لا کر آپ کہیں عام راستے میں خرچ کر دیں، گٹر وغیرہ نالا وغیرہ بنوا دیں، سڑک وغیرہ میں خرچ کر دیں، سنڈاس باتھ روم وغیرہ بنا دیں، ان عام راستوں میں آپ بغیر ثواب کی نیت سے علماء کے رائے کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں سود کے رقوم سے، سودی کاروبار سے بچنا چاہیے، اس کے باوجود بھی اس کے صد میں اگر آ گئے ہیں اور سود کے رقوم آپ کے پاس ہیں اس طرح سے آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں۔ اپنے مسلم بھائی کو گرچہ غریب، بعض لوگ ہیں غریب عزت نہیں، اسلام نے زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے، اسلام نے بیت المال کا نظام بنایا، کیوں؟ انہی غرباؤں کے لیے، لہذا اپنے غریب بھائی کو بھی بینک سے ملنے والے سود کے رقم کو آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود جیسی بدترین لعنت سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔